السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم عربک گرامر سیریز کی لیکچر نمبر 1 شروع کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ جو بھی میں آپ کو سمجھاؤں گی وہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو سب سے پہلے دعا پڑھ لیجیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا۔ لیکچر نمبر 1 میں آپ کو بتاؤں گی بنیادی اصطلاحات۔ تو بنیادی اصطلاحات میں سب سے پہلے ہم حرکت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو حرکت کیا ہے؟ حرکت زبر، زیر، پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہا جاتا ہے۔ جب ان تینوں کو ملاتے ہیں یعنی تینوں حرکات کو ملاتے ہیں، زبر، زیر، پیش کو ملاتے ہیں تو ان تینوں حرکات کو حرکات ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ متحرک کیا ہوتا ہے؟ متحرک کہتے ہیں حرکت والا حرف۔ حرکت والا حرف جس حرف کے اوپر کوئی حرکت ہو متحرک کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کیسے؟ با کے اوپر زبر ہے، تا کے نیچے زیر ہے، ثا کے اوپر پیش ہے، تو ان تینوں حرکات کو کیا کہا جاتا ہے؟ متحرک، یعنی یہ کیا ہے؟ حرکت والا حرف ہے۔ اب اسم کی 4 صورتیں ہیں۔ اسم کی کون سی 4 صورتیں؟ سب سے پہلے تو آ جاتا ہے اس میں پہلی صورت یہ زبر، زیر، پیش والی، ٹھیک ہے؟ چونکہ اعراب پہلے اسم کی پہلی صورت میں اعراب ایک حالت یا صورت ہے، تو جیسے زبر کو نصب بھی کہا جاتا ہے، زیر کو جر کہا جاتا ہے، پیش کو رفع کہا جاتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبر کا دوسرا نام نصب ہے، زیر کا دوسرا نام جر ہے اور پیش کا دوسرا نام رفع ہے۔ اسی طریقے سے اگر با کے اوپر زبر آ جائے تو اس کو منصوب کہا جاتا ہے، با کے نیچے اگر زیر آ جائے تو اس کو مجرور کہا جاتا ہے، با کے اوپر اگر پیش آئے تو اس کو مرفوع کہا جاتا ہے۔ اب واحد کیا ہے؟ واحد کہتے ہیں جس سے ایک چیز سمجھی جائے۔ واحد کسے کہتے ہیں؟ واحد جسے انگلش گرامر میں آپ سنگولر کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس سے ایک چیز سمجھی جائے۔ مثال کے طور پر وہ ایک لڑکا کھانا کھاتا ہے۔ مثنیٰ کیا ہوتا ہے؟ مثنیٰ کو عربی میں تثنیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب مثنیٰ کیا ہوتا ہے؟ جس سے 2 چیزیں سمجھی جائیں، مثلاً وہ 2 لڑکے کھیل رہے ہیں۔ جمع کیا ہوتا ہے؟ جمع کو جیسے انگلش گرامر آپ پڑھتے ہیں اس کو جو ہے وہ پلورل بھی کہا جاتا ہے، جس سے 2 سے زیادہ چیزیں سمجھی جائیں، مثلاً وہ سب لڑکے کھانا کھا رہے ہیں، وہ سب، اب اس میں سب لڑکے آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ جمع ہے۔ اگر 2 لڑکے ہیں تو اس کو مثنیٰ کہا جاتا ہے، اگر ایک لڑکا ہے تو اسے واحد کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے منفی ہے۔ منفی کو انگلش میں نیگیٹو ٹینس کہتے ہیں، جس سے کسی کام کا نہ ہونا معلوم ہو۔ مثال کے طور پر میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مثبت جملہ کیا ہوتا ہے؟ مثبت جملے کو انگلش میں پازیٹیو بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جس سے کسی کام کا ہونا معلوم ہو۔ مثال کے طور پر ہاں میں کھانا کھاؤں گا۔ اب یہ نفی میں یہ بات آ گئی اور یہ بات مثبت میں پازیٹیو ٹینس میں آ گئی کہ ہاں میں کھانا کھاؤں گا۔ اب لفظ کیا ہوتا ہے؟ لفظ کی تعریف یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی بات کہتے ہیں تو اس میں کئی لفظ ہوتے ہیں، کبھی زیادہ ہوتے ہیں اور کبھی کم ہوتے ہیں۔ اب لفظ کی اقسام ہم پڑھیں گے۔ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، ایک با معنی جس کو میننگ فل کہا جاتا ہے، ایک بے معنی جس کو میننگ لیس کہا جاتا ہے۔ با معنی کیا ہوتا ہے؟ با معنی کی مثال میں چائے نہیں پیوں گا، میں چائے نہیں پیوں گا، اور بے معنی کی مثال کیسے ہوگی؟ مثال کے طور پر میں چائے شائے نہیں پیوں گا۔ اب اس میں صرف چائے آ گئی ہے تو یہ با معنی لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب یہ جس میں چائے شائے آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بے معنی لفظ ہے۔ با معنی لفظ کیا ہوتا ہے؟ با معنی کو انگلش میں میننگ فل بھی کہا جاتا ہے۔ با معنی لفظ کو عربی قواعد میں کلمہ کہا جاتا ہے۔ کلمہ، جو لفظ با معنی مفرد ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ با معنی کو انگلش میں جیسے میں نے بتا دیا کہ میننگ فل کہا جاتا ہے، مفرد کو انگلش میں سنگل کہا جاتا ہے، اور کلمہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جو لفظ با معنی مفرد ہو اس کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے، یعنی ایک لفظ ہو وہ با معنی بھی ہو اور وہ مفرد بھی ہو۔ مثال کے طور پر آپ کو کیا سمجھ آ رہا مسجد سے؟ یعنی مسجد ایک اکیلا لفظ ہے اور ایک با معنی بھی لفظ ہے، یہ ایک لفظ بھی ہے اور یہ ایک با معنی بھی لفظ ہے۔
اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ مسجد، تو اب یہ ایک لفظ بھی ہو گیا اور یہ ایک بامعنی لفظ بھی ہو گیا۔ نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ کلمہ کی اقسام پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔